السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی یہ دوسری حدیث پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو سعید یہ کنیت ہے۔ خدری انصار کا ایک مشہور اور معروف قبیلہ تھا، اسی کی طرف نسبت ہے، یعنی یہ مدینہ کے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ کبار صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا، یعنی بڑے صحابی تھے۔ تقریباً 86 برس کی عمر میں سن 74 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1100 ہے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے ان الماء طہور لا ينجسه شيء، ان مانے بے شک، الماء کے معنی پانی، طہور ابھی یہ لفظ پہلی حدیث میں گزرا ہے، جس کا معنی ہوگا پاک کرنے والا یا پاک۔ طہور توئی کے فتحہ کے ساتھ معنی ہوگا پاک یا پاک کرنے والا۔ لا ينجسه شيء، نجس ينجس تنجیس باب تفعیل سے معنی ہوگا ناپاک کرنا۔ لا ينجسه اس کو ناپاک نہیں کرتی ہے، لا ينجسه کا معنی ہوگا اس کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ شیء معنی چیز، جمع اشیاء۔ اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد، ثلاثہ سے مراد یہاں پر امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ ہے۔ وصححہ احمد، اور امام احمد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام احمد نے صحیح قرار دیا ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بھی معاصر علماء میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، عن ابی ہریرہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، یعنی پانی پاک کرنے والا ہے۔ ہر گندگی پانی سے صاف کی جاتی ہے، یعنی طہارت میں اصل پانی ہے۔
ناپاکی سے پاکی کی طرف آنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، گندی چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یعنی پانی ہی اصل ہے طہارت میں۔ ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ لا ینجسہ شیء، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، بے شک پانی پاک ہے یا پانی پاک کرنے والا ہے۔ لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے لمبی روایت ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث کو مختصر ذکر کیا ہے۔ اصل میں ایک سوال تھا، سوال یہ تھا کہ مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کو بئر بضاعہ کہا جاتا تھا۔ بئر بضاعہ، بئر مانے کنواں، بضاعہ با ضاد الف عین ہا، بضاعہ۔ اس کنویں میں گندگی وغیرہ گر جاتی تھی۔ گندگی میں کیا؟ ناپاک چیزیں، جیسے کتا ہے، یا اس طریقے سے خون ہے، یا ناپاک کپڑے ہیں۔ کیونکہ یہ کنواں نشیب میں واقع تھا، نشیب مطلب کھائی میں واقع تھا، بلندی پر نہیں تھا، تو اوپر سے پانی جب نازل ہوتا تھا یا بارش ہوتی تھی تو اس پانی کے بہاؤ کے ذریعے سے گندگی وغیرہ کنویں میں داخل ہو جاتی تھی۔ صحابہ اکرام نے یہی سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیا ہم اس کنویں سے وضو کریں، بئر بضاعہ سے طہارت حاصل کریں، پاکی حاصل کریں، وضو کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ دیکھو، اصل میں پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتا ہے۔ یعنی پانی کے اندر ناپاکی گر جائے، گندگی واقع ہو جائے تو صرف گندگی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، گندگی کے واقع ہونے کے بعد اس گندگی کا اثر یا ناپاکی کا اثر ظاہر ہو جائے۔ کیسے؟ پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کا رنگ بدل جائے، یعنی پانی ہے، اب گندگی پڑ گئی، اب پانی کا رنگ بدل گیا، پانی ناپاک ہو گیا۔ یا پانی کے اندر سے بدبو آنے لگا، مہک آنے لگی، یا پھر پانی منہ میں ڈالنے کے بعد پانی کا جو ذائقہ ہے بدل گیا ہے، تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان تینوں صورتوں میں یعنی رنگ، بو، ذائقہ، کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے تو اصل میں پانی کو پاک مانا جائے گا، اصل میں پانی کو پاک مانا جائے گا۔ یہی اہل علم کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، پانی کم ہو یا زیادہ ہو، پانی ناپاک نہیں ہوگا، گندگی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، جب گندگی واقع ہو جائے اور گندگی کے گرنے کے نتیجے میں پانی کا رنگ، ذائقہ اور اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہی حدیث کا معنی ہے، ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، یہ لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، چاہے پانی کم ہو یا پانی زیادہ ہو۔ پانی کا رنگ، ذائقہ بدل جائے
یا پانی کے اندر سے بدبو آ جائے، مہک آ جائے، تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ورنہ پانی پاک مانا جائے گا اور اس سے طہارت حاصل کی جائے گی۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی ہے، پانی کی تاثیر ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ نمبر دو، گندگی گرنے سے یا ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ اس کے لیے روایت دیکھیے، تیسرے نمبر پر حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو آنے والے دن میں پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔